السلام علیکم، آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میں ہوں۔ کسان بھائیو، آج ہم آپ کے ساتھ جس ٹاپک کو بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ویسے تو ہر بات آپ کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، لیکن آج ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ جو گوشت کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ گفٹ ہے۔ جو ہمارے مہمان ہیں نوید اقبال صاحب ہیں، تو پاکستان میں وہ گو کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان کے جو گوشت کے پروسیس کرنے کا اس سارے کام کو وہ دیکھتے ہیں اور تجربہ کار ماہر ہیں، اور اس معاملے میں ان کی جو رائے ہے نا بڑی جچی تلی اور نبی تلی ہوتی ہے۔ آج ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ یار آپ پاکستان میں آپ کی کمپنی کو 2 سے 3 لاکھ جانور یہ کس کے راؤنڈ بورڈ فگر ہے کو خریدتی ہے، تو کیا وہ عام کسان جو ان سے ہیں وہ آپ کو بیچنا چاہتے ہیں، آپ سے کاروبار کر لیں؟ کاروبار آپ نے تو خریدنی ہے، تو اس حوالے سے آج آپ کو بہت زیادہ معلومات ملے گی۔ ویڈیو کو آپ آخر تک آپ نے دیکھنا ہے اور پھر لائک اور شیئر بھی کرنا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ آج میرے کسان آپ گوشت کے حوالے سے آپ کی کمپنی پورا پاکستان میں کام کر رہی ہے اور پنجاب میں بالخصوص کر رہی ہے، اور پنجاب کے اضلاع میں جہاں پر آپ کا کاروبار بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے، آپ جانور کسانوں سے خریدتے ہیں۔ آج میرے کسانوں کو یہ بتائیے کہ اگر وہ آپ کو جانور آپ کے ساتھ یہ کاروبار کرنا چاہیں، وہ کیسے جانور رکھیں، ان کو کیسے آپ کے معیار پورے ہوتے ہیں، تاکہ بتائیے تاکہ پھر وہ اپنے کاروبار کو بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکیں۔ جی بہت شکریہ اختر صاحب۔ جیسے کہ میں اپنی پہلی جو آپ کے ساتھ نشست رہی ہیں اس میں ہمیشہ میں نے یہ تذکرہ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو چوائس ہے وہ صرف ایگریکلچر کی ہے پاکستان کے پاس۔ چاہے ہم فیلڈ کراپس، ہم اجناس کی فصلیں لگائیں، چاہے ہم گوشت والے جانور پالیں، یہ دونوں ایگریکلچر کے اندر شمار ہوتے ہیں، اور دونوں جو ہے نا آپس کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ فصلوں کے بغیر جانور نہیں پڑتے اور جانوروں کے بغیر فصلیں نہیں ہو پاتی، یہ دونوں چیزیں آپس کے اندر جڑی ہوئی ہیں۔ اب جو گوشت والے جانور ہیں ان کی ایک پوری سپلائی چین ہے۔ اب ہماری یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس بزنس کا حصہ بنیں اور اس کے اندر آئیں، لیکن ہم سے یہ نہیں ڈیسائیڈ ہو پاتا کہ ہم نے کس سٹیج کے اوپر کھڑا ہونا ہے۔ مثلا اس کے اندر 5-6 سٹیجز ہیں، میں موٹی آپ کے ساتھ تذکرہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سیڈ سٹاک ہے، جس کے اندر بیسیکلی پیور بریڈ ڈیولپ کرتے ہیں۔ یہ ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہے۔ اس کے اندر وہ لوگ آتے ہیں جو کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ فارمز بنا سکتے ہیں، لیبارٹریز بنا سکتے ہیں، اور ایکسپرٹس اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ اس سے نیچے والی جو سٹیج ہے وہ کاؤ کاف آپریشن ہے۔ یہ ایک چھوٹا آپریشن ہے، یہ 10 گائے سے 20 گائے سے بھی چل جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ گائے رکھنی ہوتی ہیں جنہوں نے گوشت کے جانوروں کے لیے بچے دینے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ وہ گائے رکھیں، ساہیوال گائے رکھیں گے، آپ چولستانی گائے رکھیں گے، آپ دھانی رکھیں گے، آپ لوہانی رکھیں گے، آپ ریڈ سندھی رکھیں گے۔ جتنی بھی ہمارے پاس گائے اس میں سے کوئی سلیکٹ کر کے اپنے پاس رکھیں گے جنہوں نے بچے دینے ہیں، جو صرف گوشت کے لیے استعمال ہوں گے۔ یہ جو آپریشن ہے یہ چھوٹے سے چھوٹا بھی چل سکتا ہے، یہ 10 گائے کے ساتھ چل سکتا ہے، یہ 5 گائے کے ساتھ چل سکتا ہے، یہ 20 گائے کے ساتھ چل سکتا ہے، یہ 1000 گائے کے ساتھ چل سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا نمبرز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے وسائل کے ساتھ اس کے اندر چل سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پاس دودھ والی نہیں بلکہ گوشت کے جانوروں کی گائے رکھیں گے تو اس سے جو بچہ لیں گے اس سے 6 سے 8 مہینے آپ اس کو ماں کا دودھ پینے دیں گے، پورے کا پورا۔ جب 6 سے 8 مہینے وہ دودھ پی لے گا تو آپ اس بچے کو اب اگلے نیکسٹ سٹیپ کے لیے فیلڈ لاٹس کو بھیج دیں گے۔ اب اس کا جو قد کاٹ ہے وہ ماں کا دودھ پینے سے بہت بڑا ہو گیا ہوگا، اس کا وزن بھی جو ہے نا وہ کوئی 150 kg تک آ گیا ہوگا، اور اس نے مسلسل ماں کا دودھ پیا ہوگا، اور ماں گریزنگ پٹھوں کے اوپر ہوگی۔ بھینس جو ہے یہ گائے پٹھے کھائے گی، جو بچہ ہے اس کا پورا دودھ پیے گا، اور 6 سے 8 مہینے تک وہ دودھ پیے گا۔ 6 سے 8 مہینے کے بعد آپ اس کو بیچ دیں گے، اور اس کے بعد بچہ جو گائے ہے وہ نئے بچے کی طرف چلی جائے گی۔ تو یہ سیکنڈ سٹیج ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ سٹیج آتی ہے اس کو بیک گراؤنڈنگ کہتے ہیں، جس میں مسلنگ ہوتی ہے۔ اس کو فیلڈ لاٹس لے کے آتے ہیں جس میں اس کی مسلنگ کرتے ہیں، اس کو ہائی جو ہے نا وہ پروٹین والی ہم اس کو پھر آپ دیتے ہیں فیڈ ساری کی ساری۔ اب وہ دودھ کے اوپر نہیں ہے، ویننگ کہتے ہیں دودھ چھڑائی کے عمل کو۔ 6 سے 8 مہینے کے بعد ویننگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ آ جاتا ہے بیک گراؤنڈنگ کے اوپر۔ بیک گراؤنڈنگ کے اوپر اس کو وہ پٹھے کھلائے جاتے ہیں، وہ گراسز کھلائی جاتی ہیں، وہ سائلج کھلایا جاتا ہے جس کے اندر ہائی جو پروٹین ہوتی ہے تاکہ اس کے مسلز بن جائیں۔ اب ایک لیول تک اس کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے،
اچھا اب یہ جو آپریشن ہے یہ 20-40 کا نہیں ہے, یہ تقریباً کوئی 100 جانوروں کا آپریشن ہوگا تو پروفیٹیبل رہے گا. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے اس کو کہتے ہیں فنیشنگ فیڈ لاٹس. اب اس کے اندر آ کے ہم اس کو پروٹین اور تھوڑی ہائی انرجی والی میڈیسن دیتے ہیں تاکہ اس کی باڈی کی جو کنڈیشن ہے نا وہ فائنل ہو سکے. اب یہ جو آپریشن ہے یہ 1000 سے بڑا اچھا چلتا ہے. 1000 سے نیچے یہ جو ہے یہ اس کا سائیکل نہیں چل سکتا. اگر آپ نے اس سے کم وسائل رکھتے ہیں, اس سے کم جانور آپ نے رکھنے ہیں تو پھر آپ بیک گراؤنڈنگ پہ چلے جائیں یا کاؤ کاف آپریشن پہ چلے جائیں. اس کے بعد پھر جو نیکسٹ سٹیج آتی ہے وہ ہے سلاٹر ہاؤس, میٹ پیکنگ ہاؤس. بیسکلی سلاٹر ہاؤس تو نہیں ہے اب دنیا کے اندر رہے ہوئے, اب میٹ پیکنگ ہاؤسز ہیں, لیکن پاکستان کے اندر ابھی تک ہم پرانے زمانوں کے سلاٹر ہاؤسز کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اب اس کے بعد جو کیٹل ہے وہ میٹ پیکنگ ہاؤس کے اندر چلے جاتا ہے. تو فیلڈ لاٹس جو ہیں وہ اپنے جو فنیشنگ فیلڈ لاٹس ہیں اس کو سلاٹر کیٹل کہتے ہیں, جن کا فنیشنگ فیلڈ لاٹ کیٹل نکلتا ہے. مارکیٹ کیٹل کہتے ہیں, سلاٹر کیٹل کہتے ہیں. اس کو وہ پھر بھیج دیتے ہیں میٹ پیکنگ ہاؤس پہ جہاں پہ وہ سلاٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی کٹنگ ہوتی ہے, اس کی بون لیس کرتے ہیں, پیک کرتے ہیں اور پھر اس کو باہر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ یہاں پہ کس جگہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دی ہوئے ہیں آپ اس کے مطابق وہاں پہ کھڑے ہو جائیں. مثلا اگر آپ 20 کیٹل رکھ سکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں نے فیلڈ لاٹ بنانا ہے, فنیشنگ فیلڈ لاٹ بنانا ہے جو کہ 1000 کا ہونا چاہیے. تو اب آپ کے لیے بہت ساری مشکلات یہاں پہ ہو جائیں گی. آپ کا سائیکل نہیں چل سکے گا. مثلا آپ 20 کیٹل لے کے آئیں گے, آگے جو سلاٹر ہاؤس کھڑا ہوا ہے اس کو تو آپ سے ہر ہفتے 300 کیٹل چاہیے, ڈیلی 100 کیٹل چاہیے. جب آپ پورا نہیں کر سکیں گے تو اس کا آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو سکے گا, وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر سکے گا, آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکیں گے, وہ آپ کی ضروریات کو نہیں دیکھ سکے گا. اچھا جب آپ کے پاس 20 کیٹل ہوں گے, اب آپ کہیں گے جی میرے پاس تو 20 کیٹل ہیں, میں نے تو مہنگے سے مہنگے بیچنے ہیں. اب اس سے آپ کے بزنس کو نقصان پہنچنے جا رہا ہے اس سوچ کے ساتھ. تو اگر آپ اس سٹیج کی تمام لوازمات پورے نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اس سٹیج پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے, اس سے پچھلی سٹیج پہ چلے جانا چاہیے. کم جانور جس نے پالنے ہیں اس کے لیے سب سے اچھا کام ہے کہ وہ کاؤ کاف آپریشن پہ چلا جائے. اس کو دودھ بھی تھوڑا بہت مل جائے گا, بچہ بھی ملے گا, گائے بھی ملے گی اور اس کا آپریشن بڑھتا چلا جائے گا. یہ کم سے ہو سکتا ہے. اس کے بعد بیک گراؤنڈنگ ہے جس میں اس کے مسلس ڈیولپ کرنے ہیں, یہ اس سے بڑا آپریشن ہے, یہ 100 200 500 سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر فیلڈ لاٹس آ جاتے ہیں جس کے اندر اس کی فنیشنگ ہونی ہے, یہ 1000 سے نیچے نہیں ہے. ادروائز آگے جو سلاٹر ہاؤسز میٹ پیکنگ ہاؤسز کھڑے ہوئے ہیں آپ ان کی ضرورت پوری نہیں کر سکیں گے. تو اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو کس سٹیج کے اوپر کھڑے ہونا ہے اور پھر اس کے مطابق آپ کو اپنے لیے ڈیسیژنز لینے ہیں, آپ کو کیا کرنا ہے. اب جو گو کمپنی ہے ہم لوگ بیسکلی میٹ ایکسپورٹر ہیں اور ہمیں اس وقت ملک کو ضرورت ہے کہ ہم میکسیمم ایکسپورٹ کریں پاکستان سے چیزیں, تاکہ جو ہماری نسلیں جو ہیں وہ لاسز کے اوپر ہیں, ان کے اوپر لونز چڑھے ہوئے ہیں, نسل در نسل لون ہے اور مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارے سامنے ایک ہی حل ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی چیز ایکسپورٹ کریں. اب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے وہ صرف ایگریکلچر کی دی ہے کہ ہم اپنی فصلیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنی فصلوں سے بننے والی پروڈکٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ہم میٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, میٹ سے بننے والی پروڈکٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسپیشل خاص اس کے اندر جو ہے نا وہ وسائل فراہم کیے ہوئے ہیں, تو ہمیں اسی کے اوپر فوکس کرنا ہے. تو اگر آپ میٹ کی سپلائی چین کے اندر, میٹ پروڈکشن سپلائی چین کے اندر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے وسائل کتنے ہیں. آپ کو 20 کیٹل کا آپریشن چلانا ہے, آپ کو 150 200 کیٹل کا آپریشن چلانا ہے, یا آپ کو 1000 کیٹل کا آپریشن چلانا ہے. اب اس کے بعد جو ہمیں اس سال اس سال جو ہے تقریباً کوئی 2 لاکھ کیٹل کی ضرورت ہے جو ہم بائی کریں گے اس سال ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو اگر آپ کے پاس والیومز ہیں, آپ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ مستقل آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں گے کہ ہمیں ہر ہفتے آپ کتنے کیٹل دے سکتے ہیں. آپ ہمیں ہر ہفتے 50 کیٹل دے سکتے ہیں, ہمیں ڈیلی بیسس پہ 500 کیٹل چاہیے, 1000 کیٹل چاہیے, 2000 کیٹل چاہیے. تو آپ جتنے بڑے والیومز آپ ہمیں دے سکتے ہوں گے اتنی آسانی سے ہمارا اور آپ کا ریلیشن شپ بن جائے گا. اگر آپ کے پاس 20 کیٹل ہیں, آپ 20 کیٹل دے دیں گے, اس کے بعد پھر آپ سے رابطہ 6 مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد, تو یہ کوئی بزنس سائیکل نہیں بنے گا آپ کے ساتھ. تو آپ کا سائیکل جو بنے گا وہ بیک گراؤنڈنگ کے ساتھ بنے گا, اور پھر بیک گراؤنڈرز کا جو سائیکل بنے گا وہ بنے گا فیلڈ لاٹس والوں کے ساتھ. تو یہ سائیکل اگر ایسے چلے گا تو پھر تمام لوگ پروفیٹیبل بھی رہیں گے, مستقل بزنس چلے گا, مستقل کیش ملے گا اور چیزیں بڑھنے کی طرف چلی جائیں گی. کسان بھائیوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسان کاروباری سوچ نہیں رکھتا, اس کو کاروباری بننے پڑے گا.
नवीद इकबाल साहब ने ये सारी प्रोसेस बता दी है, अपने सारे स्टेप बता दिए, हमें 2 लाख जानवर चाहिए, और आपका भी उन्होंने बता दिया है कि इस तरीके से तरतीब से करेंगे तो सर्कल चलता रहेगा, और अगर आप कहेंगे नहीं इस तरह करना तो फिर इस तरह नहीं होगा। बहरहाल किसानों, आपको अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है कि पाकिस्तान में हम अपने कर्ज़े उतार सकते हैं, कोई बात नहीं, जो हो गए तो हो गए, आने वाली नस्लों को तो हम आज़ाद कर दें। और ये आज आपका फ़ैसला, आपके पास वसाइल हैं, आप 500 जानवरों का करना है, 200 का करना है, 400, जो भी करना है वो कंपनी आपके साथ चलेगी, लेकिन इस सूरत में चलेगी कि आप एक तसलसल के साथ मुस्तकिल मिजाजी से उनको माल गोश्त की सप्लाई जारी रखेंगे। ये नहीं एक दफ़ा कर दिया और 6 महीने बाद सर फिर हमारे पास आ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते ही आपको कोई मालूमात चाहिए, आपको कुछ मज़ीद इसमें इंफॉर्मेशन लेनी है, जानवर कैसे रखने हैं, कौन से रखने हैं, किस तरह रखना है। जब 3500 सवाल तो आते हैं ना जेल में, तो आप कीजिएगा हमसे, हमें किसान पूछते हैं। आज उनके फरमाइश पर जिन किसानों ने हमें ये सवाल किए, आज उनके सवालों को हमने जवाब नवीद इकबाल साहब ने दे दिया। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले फिर वही कि वीडियो के कमेंट्स ज़रूर करना है। आपके कमेंट्स की बहुत अहमियत है। लाइक और शेयर तो आप कर देंगे, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसान देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। खुदा के लिए इसको आदत बना लीजिए। कमेंट की बहुत बड़ी अहमियत है, और हमारी हौसला अफजाई ये होती है कि हमें पता लगता है हम आपकी खिदमत में कितनी कमी छोड़ी है और कितनी हमें हमारी कमी कुताही है, उसके लिए हमें सारा कुछ मिल जाता है। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।